مرسلات کے بیان میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ والمرسلات عرفا، یعنی کہ وہ جو بھیجی گئیں یا بھیجی گئیں. تو اس میں علماء نے اجماع اس پہ کیا ہے کہ یہ اس میں ہواؤں کا ذکر ہے، لیکن مرسلات سے فرشتے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ مسلسل فرشتے بھیجے جاتے ہیں، مسلسل ایک کے بعد ایک نبی اور رسول بھیجے گئے ہیں. لیکن اس پہ اس وقت علماء نے اجماع کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ مرسلات کا جو ذکر ہے یہ ہواؤں کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والعاصفات عصفا، اور پھر وہ جو تیزی سے چلتی ہیں، یہ ہوائیں ہیں جو شدت سے چلتی ہیں. اور ان ہواؤں کے بارے میں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اور وضاحت فرماؤں گا کہ یہ کس قسم کی ہوائیں ہیں، قرآن نے کن ہواؤں کا ذکر فرمایا ہے. والناشرات نشرا، اور وہ جو پھر اٹھانے والی ہیں. نشرات یعنی کسی چیز کو اٹھاتی ہیں، اور نشرا پھر ابھار دیتی ہیں. یہ ہوائیں ہیں جو چلتی ہیں اور جن کی سائیکل ہوتی ہے مختلف قسم کی. والفارقات فرقا، اور پھر جو جدا جدا کر دیتی ہیں، یعنی بادلوں کو جدا کرنا اور ہواؤں کو، چیزوں کو جوڑنا، ملانا اور الٹ پلٹ کر دینا. فالملقیات ذکرا، اور پھر جو ان میں ڈالی جاتی ہیں ذکر، دلوں میں اللہ تعالیٰ کے القا ہوتا ہے جو انبیاء اور رسل کی جو کلام ہے، قرآن ہے، حدیثیں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے. عذرا او نذرا، اور جو حجت قائم کرنے والی اور ڈرانے والی ہیں. انما توعدون لواقع، بے شک جو تم سے وعدہ کیا ہے یہ ہونے والا ہے. اب یہ جو وعدہ ہے یہ قیامت کا ہے، کیونکہ اس وقت کفار مکہ جو تھے وہ قیامت اور آخرت کے معاملے میں ان کے مختلف خیالات تھے جو پچھلی بار بھی ہم نے ذکر کیا. تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک وضاحت کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا ایک حصہ بھی ہے کہ قیامت پر آخرت پہ ایمان رکھا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ڈرانے والے آئے ہیں اور جو تم کو اطلاع دی جا رہی ہے اور جس سے تم کو حجت قائم کی جا رہی ہے، وہ نبیوں کے آنے سے اور قرآن کے نازل فرمانے سے اور تمام چیزوں کے ہونے سے ہو رہا ہے. I see brother Adolana is joining with us. Brother, it is going to be Urdu lecture, so I don't know whether you would like to stay, only because the 1 o'clock is the one where I speak in English, and here the most people like to hear in Urdu. So if you don't mind, you can stay. Mashallah. May Allah bless the knowledge and information. I will come out and I'll come in just to add benefit of the barakah. Mashallah. Your voice. May Allah make it a fruitful lecture. Ameen. I will Allahumma. just to say salam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. We will be at 1 o'clock will be the English lecture every Sunday. Okay. Assalamu alaikum. Inshallah. Masalam. السلام. So اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں انما توعدون لواقع، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم سے وعدہ کیا یہ ضرور ہونے والا ہے. اس میں آپ نے فردر فرمایا فیض النجوم تمست، اور جب یہ کب ہوگا؟ جب ستارے جو ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، چیر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اکھاڑ کر کے اڑا دیے جائیں گے، کیونکہ جو پہاڑ جو زمین میں میخوں کی طرح جیسے کہا جاتا ہے کہ پیگز کی طرح سے جن کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا ہے زمین میں، وہ جو ہیں اٹھا لیے جائیں گے. اور پھر فرمایا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب انبیاء اور رسول جمع کر دیے جائیں گے اور ایک وقت پہ ان کو وہاں پہ مقرر کرتے ان کو دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی جو سورہ بقرہ میں بھی آیا ذکر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انبیاء علیہ السلام اپنے تمام امتوں کے ساتھ جمع کیے جائیں گے اور وہ اس پہ بیان کریں گے کہ ہم نے یا اللہ تیرا پیغام اپنی قوموں کو دیا، اس پہ قومیں جو ہیں وہ انکار کریں گی، تو اس وقت وہ انبیاء کہیں گے کہ یہ امت مسلمہ جو ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ ہم نے تم کو ایک امت وسطیٰ بنایا ہے جو لوگوں پہ گواہی دے گی، اور ہماری گواہی پہ جب سوال کیا جائے گا یہ تو اس وقت موجود نہیں تھی قوم، تو پھر اس پہ ہم کہیں گے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن نے یہ علم دیا اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہم پہ تعلیم فرمائی، اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر گواہی دیں گے. تو یعنی کہ آپ دیکھیے ہم انبیاء پہ گواہی دیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم پہ گواہی دیں گے. کیا عزت کا مقام ہوگا روز محشر. اس کے مقابلے میں کفار پہ جو عذاب ہوگا اس کا آگے بیان آ رہا ہے. اور پھر فرمائے لأی یوم اجلت، اور اس دن تمام مقرر کی چیزیں بتا دی جائیں گی. لیوم الفصل، تو یہ دن ہوگا فیصلے کا. فصل کہتے ہیں ہمارے ہاں اردو میں فصل، فیصلہ جو ہوتا ہے اردو میں بھی اسی سے آیا ہے.
وما ادراک ما یوم الفصل، تم نے کیا جانا کہ یوم الفصل کیا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، یہ بہت ہی برا حال ہوگا، یعنی خرابی ہے ان کے لیے اس دن کے جھٹلانے والوں سے۔ اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کا انکار ایک ایمان کا ہمارے حصہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وقدر خیر و شر من اللہ تعالی و بعث بعد الموت، یہ 7 چیزیں جو ہیں ایمان کی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کسی چیز پہ امن ہو جانا، یعنی امن سے ایمان نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ امن ہے۔ امن کیا ہوتا ہے؟ ایک اطمینان ہو جانا، یعنی مطمئن ہو جائے انسان کا دل اور دماغ، جس چیز پہ مطمئن ہو جائے وہ ایمان ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اللہ تک کو بغیر دیکھے ایمان لیا ہے، یہ ہمارا اطمینان ہے۔ کوئی ہمیں کتنی باتیں کرے، کتنی دلاسے دے، کتنی وجود وہ اپنی تحقیق اور اپنے کیا کہہ لیجیے دلیلیں پیش کرے، لیکن ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، اسی طرح ہمارا رسول اللہ پہ کہ اللہ کے نبی ایمان ہے، اسی طرح ہمارا اللہ کی کتابوں پہ بھی ایمان ہے، اسی طرح ہمارا تمام انبیاء پہ ایمان ہے، یوم آخرت پہ ایمان ہے، قدر پہ بھی ایمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم قیامت کے روز کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ ایمان ہوتا ہے جب آدمی ایک چیز کے کرنے پہ اطمینان میں آ جائے۔ اور ایک ہوتا ہے مسلم اور ایک ہوتا ہے مومن۔ یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کیونکہ یہ آگے یہ باتیں آنے والی ہیں۔ مومن کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے، مسلم کا درجہ نیچے ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں آگے آئے گا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب تفسیر وہاں پہ پہنچیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وقالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے پاس یہ جو عربی آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہو ان سے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تم صرف اسلام میں داخل ہوئے ہو، اسلام میں آئے ہو، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں آیا ہی نہیں۔ اور اس پہ حدیث علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ایمان دل میں رہتا ہے، دل سے یعنی فؤاد جو دل اور دماغ کا تعلق ہے اس حصے میں وہ رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم وصولی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایمان جو ہے، ایمان بندے کا دل سے نکل کر کے سر پہ اس کے منڈلاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لے تو دوبارہ سینے میں اتر جاتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسلام میں تو رہتا ہے کیونکہ وہ کلمہ گو ہے، لیکن ایمان اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر ہم خود ہی، کسی کو کیا کہیں، ہم خود ہی اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایمان کی دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم عمل ہمارے مسلمان جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم کلمے کا انکار نہیں کرتے لیکن ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرتے ہیں، روزوں کی فرائض سے ہم عموماً عذر کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن اگلی آیت میں تھا عذر او نذر، یعنی عذر جو حجت ہے نا وہ تمام ہو گئی ہے۔ اب آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ جی جناب یہ وجہ تھی، کیونکہ نماز کا حکم ہے کہ آدمی اگر لاکڈ ان نیورولوجیکل سنڈروم ہو، جس کا مطلب ہوتا ہے سوائے پلکوں کے کچھ نہیں موو ہوگا، یہ لاکڈ ان سنڈروم کتنی بار حضور کے سامنے مکہ مدینہ میں ہوا ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ کہ اس وقت ایسی ٹیکنالوجی نالج نہیں تھی کہ لاکڈ ان سنڈروم کیا ہوتا ہے، کہ بندہ صرف پلکوں کو ہلا سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور اس حالت میں بھی نماز کا حکم ہے۔ صرف غشی کی حالت میں نماز کی پابندی ہے، یا اور خصوصی ایام میں خواتین کے لیے پابندی ہے، ورنہ تو اس کے بعد نماز کی پابندی سے انکار نہیں ہے۔ اب ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی نہیں جانتا، یعنی علم دینی علوم میں اگر آپ دنیاوی باتیں، کچھ ہیں جو ایسے ذہنی مریض علماء جو کہتے ہیں کہ حضور کو دنیاوی علوم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تم تو خود پیدا نہیں ہوئے تو تم کو کیا پتا حضور کا کیا علم تھا یا نہیں تھا۔ خیر وہ ایک الگ موضوع بحث ہو جائے گی۔ بات باٹم لائن کہنے کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جب کبھی کوئی مشکل ہو، جب کوئی آسانی ہو، پریشانی ہو، خوشی میں شکرانے کی نماز پڑھو، پریشانی میں حاجت کی نماز پڑھو، توبہ کی نماز پڑھو، استغفار کی نماز پڑھو۔ ایک آدمی سے حضرت علی نے فرمایا کہ جب وہ توبہ کر رہا تھا چہرے پہ اپنے مارا تھا، آپ نے کہا یہ توبہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اس تفصیل بات ہے میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا توبہ کا یہ طریقہ ہے جا کے اچھی طرح سے وضو کر، اپنے گناہ پہ ندامت کر، اور پھر اچھے وضو کے ساتھ، اچھے خلوص کے ساتھ 2 رکعت اللہ کی نیت کر اور استغفار کی توبہ کی نماز پڑھ۔ اور یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کا حکم کس حالت میں ہے، کہ یعنی اچھے حالات میں بھی ہے اور بری حالت میں بھی ہے، صحت میں بھی ہے، بیماری میں بھی ہے، الا ماشاءاللہ کہ انسان کا ذہنی توازن نہیں ہے۔ جب آدمی کو ذہنی توازن صحیح نہیں ہے تو اس پہ نماز کی کوئی شرعی حدود نہیں لگتی۔ تو ان باتوں کو ہم ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا مقصد یہ کنسلٹیشن ہے۔ نماز بیسیکلی ٹاکنگ ٹو اللہ،
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ہمیں جواب دیتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی اب کلام شروع ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. لوگ نمبر ڈائل کرتے ہیں، نماز از دا وے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس موضوع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ فیصلے کا دن ہوگا اور برائی ہے ان کی جنہوں نے اس دن کو ٹھکرایا. کیونکہ اگر ہم ایک چیز سے ہم انکار کرتے ہیں، جیسے اللہ کے حکم سے ہمیں کچھ کام کرنا اور ہم سے انکار کرتے ہیں، تو ہمارا اس وقت ایمان نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کا جواب دہی دینی ہے. اور یہ بتا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیت میں کہ برائی ہے ان کے لیے جو اس کے دن کے آنے سے انکار کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا، دیکھیے آیت بڑا تعلیم دیتی ہے. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے تمہارے پہلوں کو مارا ہلاکت نہیں دے دی، ہلاک کر دیا ہم نے تم سے پہلوں کو. ثم نتبعہم الآخرین، اور پھر اس کے بعد پیچھے والے ان کی اتباع میں بھی آئے اور وہ مارے گئے اور ان کو بھی موت ہوئی. کذالک نفعل المجرمین، اور اسی طرح ہم جرم کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں. یعنی دیکھیں ایک مومن کی موت ہے اور مومن کی پیدائش ہے اور مومن کی زندگی ہے، اسی طرح ایک کافر کی پیدائش ہے، کافر کی زندگی اور کافر کی موت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کا معاملہ بہت برا ہوگا. اب دیکھیے آگے آیت کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے. ویل یومئذ للمکذبین، برائی ہے ان کے لیے جنہوں نے اس دن کو جھٹلایا. اب میں آپ کو دوبارہ اس پہ لے چلتا ہوں اور ہم اپنی آیت کا شیئر کرتے ہیں. شیئر اسکرین پہ میں دوبارہ جا رہا ہوں اور جہاں چھوڑا تھا وہاں سے اب آیت کو پھر سے پک کرتے ہیں. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اچھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ان چند آیات ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، برائی ہے، خرابی ہے ان کے لیے جنہوں نے اس دن کو ٹھکرایا. ابھی تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو فیصلے کا بتا رہے تھے، اب موضوع بدل گیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے کلام فرما رہے ہیں، کیا تم نے نہیں جانا کہ ہم نے تم کو کس طرح ایک حقیر پانی سے پیدا کیا. حقیر پانی جس کو کہا گیا وہ اردو میں عربی میں منی کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو سیمن کہا جاتا ہے. اور ماں کا اور باپ کا جب وہ اسپرم ملتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایمبریولوجی جو مائکروسکوپک ایمبریولوجیکل کانسیپٹ کو دیا. آپ دیکھیے ابھی تک کے جب تک ابھی پچھلی صدی تک کے انسانوں کو پتہ نہیں تھا کہ انسان کیسے وجود میں آتا ہے. گریک میتھولوجی کے مطابق جو وہ سمجھتے تھے اسلام سے پہلے کہ جناب وہ اسپرم جو ہوتے ہیں نا سیمن میں، وہ انسان خود ہوتے ہیں اور پھر وہ جو ہیں وہ اپنی ماں کے پیٹ میں جب وہ اسپرم ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یوٹرس میں یا جس کو کہا جائے رحم میں، اور وہاں پر وہ بڑھتے ہیں. یہ غلط کانسیپٹ تھا. قرآن نے اس کو بتایا ماء مہین، ہم نے تم کو تخلیق کیا ایک حقیر پانی سے، اس میں اسپرم اور اووم، اور پھر اس کے بعد فرمایا فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اس کو یوٹرس میں ایک جگہ پہ قرار دیا. اور دیکھیے اس کو رحم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ انسانیت وجود میں آتی ہے. ماں کا رحم جس کو کہا جاتا ہے، جس سے ہمارا خونی رشتہ ہوتا ہے، ہم اپنی ماں کا اکرام اور محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قرار پاتی ہے انسان کی نسل کی افزائش کی جگہ. الی قدر معلوم، جب اس کی ایک خاص مقدار جو کہ صرف اللہ کے علم میں ہے. اب اندازہ لگائیں میڈیکل سائنس کی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی میں ہم بتا سکتے ہیں کہ بیبی میچور کتنا ہوا ہے، کس وقت اس کا ڈیلیوری کے چانسز ہیں، لیکن ایگزیکٹ ٹائم کوئی ڈیلیوری کا نہیں دے سکتا. جو ہماری جتنی سائنٹیفک نالج میں جو میرے علم میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک کیمیکل ہوتا ہے لیسیتھن اسفنگومائلن، اس کا ریشو ہوتا ہے پھیپھڑوں میں انسان کے بیبی کے. جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا ریشو ایک سرٹن ہوتا ہے، 1:1 جب ریشو ہوتا ہے، اس کا مطلب لنگ کین ایکسپینڈ ود دا بریتھ، تو انسان ڈیلیوری شروع ہو جاتی ہے، یعنی لیبر پین سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر اس ڈیلیوری آورز میں کافی لمبا بھی ٹائم ہوتا ہے، اور پھر جیسے بچے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن ایگزیکٹ ٹائم کبھی کسی بچے کا ولادت کا نہیں بتایا جا سکتا. اور یہ چیز ارلی آورز آف دا مارننگ میں ہوتی ہے، یعنی کہ رات کے 3-4 بجے کے قریب ہوتی ہے. اس وقت
انسانی جسم کے اندر ماں کے اور باپ کے اور ہر تمام مخلوق کے جسم میں اسٹیرائڈ ایک کہلاتی ہے ہمارے جسم میں، وہ سب سے لو ہوتی ہے. جب وہ لو اسٹیرائڈ ہوتی ہیں اسی وقت ہارٹ اٹیک بھی ہوتے ہیں، اسی وقت ایزما اٹیک بھی ہوتے ہیں، اسی وقت تمام بیبی پریگنینسی ڈیلیوریز بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جب اسٹیرائڈ لیول کم ہوتا ہے تو انفلیمیشن انسان کی باڈی ڈیل نہیں کر پاتی. تو یہ جب اسٹریسز آتے ہیں تو باڈی جو ہے وہ اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے ایڈورسلی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹائمنگ ہمیں اندازہ ہوتا ہے، لیکن ہم ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتا سکتے کہ کتنے بج کے کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پہ یہ انسان کا بچہ ڈیلیور ہوگا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فقدرنا فنعم القادرون، اور پھر ہم نے اس کو اندازہ فرما دیا، یعنی اس کی زندگی کا، اس کی موت کا، اس کا سعید اور شقی ہونے کا فرشتہ 4 مہینے 10 دن میں ماں کے پیٹ میں آ کر کے بچے کے گلے میں یہ چیز ڈالتا ہے. اب دیکھیے ماں کے پیٹ میں بچہ بھی ہوتا ہے، اس وقت فرشتہ بھی آتا ہے اور وہ بھی روح پھونک کر کے اس کے اندر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی قدر اور جبر اس کے بارے میں اس کی قدر بھی ڈال کر کے جاتا ہے. تو فنعم القادرون، اور پھر ہم اس کی چیز پہ قادر بھی ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے ان کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس یوم القیامت کی انکار کرتے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے. اس کے بعد اگلی آیت پڑھتے ہیں. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا. اچھا اب دیکھیے پھر ٹاپک اب بدل گیا. اب جب تک کہ تو قیامت کے آنے کا ذکر ہو رہا تھا، پھر انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا، پھر اس کی قدر کا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی اس پہ قدرت رکھنے کا ذکر ہوا، پھر دوبارہ یاد دلایا گیا ویل یومئذ للمکذبین، یہ دوبارہ دہرایا گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب زمین کے بارے میں بیان کیا، کیونکہ ہمارا تعلق اس زمین سے اور اس ہوا سے اور اس فضا سے. اب دیکھیے زمین سے ہمارا ایک ایسا تعلق ہے جیسے ماں کا اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا تعلق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پہ یا تو ہم کو اوپر رکھا ہے یا زمین کے اندر رکھا ہے، چاہے ہم زندہ ہوں یا مردہ ہوں، دونوں حالت میں ہم زمین کے اوپر بھی ہوتے ہیں، نیچے بھی ہوتے ہیں. اگر جلا دینے والوں کے لیے ہم جلا دیے جاتے ہیں، لیکن ہماری باڈی ٹوٹل ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوتی، کیونکہ مٹیریل کین چینج دا فارم بٹ کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ. یعنی وجود جو آ گیا ایک بار عدم سے وجود، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتے ہیں، ان کی اس اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے، خالق ہیں، باری ہیں، بدیع السماوات والارض، تمام چیزوں کی ابتدا کرنے والے. یعنی کہ اگر ہم نے لکڑی لی اور اسے گھر بنا دیا، اور اگر ہم نے لوہا لیا اور اسے گاڑی بنا لی، یا ہم نے الیکٹریکل انرجی لی اور یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی بنا لی، یہ تمام چیزیں ہم نے موجود سے ان کو استعمال میں لائے، لیکن عدم سے وجود میں نہیں لائے. ایسا کوئی چیز انسان یا کوئی مخلوق نہیں کر سکتی کہ کوئی چیز نہ ہو اور اس کو وجود دیا جائے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسی بات پہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لاتا ہے. ورنہ تو معجزات بھی ہوئے اور انسان نے ایسی تخلیقات بھی کر لی ہیں کہ جن کو تعجب ہوتا ہے دیکھتے ہوئے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو کفایت نہیں بنایا جو جمع کرتی ہے، یعنی اوپر بھی اور نیچے بھی، مر جائے یا زندہ رہے، انسان کے لیے کفایت. اور تمام مخلوق جو زمین پر بستی ہیں ان کا ہر طرح سے تعلق زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے ہوتا ہے. درخت ہے تو اس کی جڑیں نیچے ہیں اور اس کا تنا اونچا ہے، اور اگر بیج ہے تو بیج نیچے ہے، اس کا پودا اوپر ہے. اسی طرح سے اس کی جڑوں سے غذا لیتی ہے وہ زمین سے. اور اسی طرح انسان ہے، زمین پہ رہتا ہے، چلتا ہے، جب مر جاتا ہے وہ دفنا دیا جاتا ہے. جو دفناتے نہیں ہیں وہ جلاتے ہیں، لیکن وہ پھر زمین کے اندر یا اوپر ہی رہتے ہیں، اسی سے تعلق اس کا رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو کفاتہ نہیں بنایا جو جمع کرنے والی ہے، احیاء و امواتا، زندوں اور مردوں کو جمع کرنی ہے، وجعلنا فیہا رواسی، اور پھر ہم نے اس میں پہاڑ لگا دیے کیونکہ زمین ہل رہی تھی اور ہلتی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں میخوں کی طرح پہاڑ جوم دیے جو کہ اس کو، اور اونچے اونچے پہاڑ، واسقیناکم ماء فراتا، اور پھر ان پہاڑوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے دریا اور سمندر اور ان پہ گلیشیر جمع کر کے پانی، تازہ پانی جو کہ 3% دنیا کا پانی پینے کے قابل ہے، 97% پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے تم کو میٹھا اور پینے کا پانی دیا. اب دیکھیے کتنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام جیولوجی اور آپ کہنے کہ میٹرولوجی اور اسپیس اور تمام چیزیں اس میں ڈسکس کر دی ہیں. ایک سورت کی ایک آیت میں پوری ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے، لیکن ہم اس کو ایوالو کریں. اچھا اس میں ایک بات میں وضاحت کر دوں، ہمیں اسلام کو سائنس سے پروو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کل سائنٹیفک ایویڈنس بدل جائیں گے تو ہم کل منکر ہو جائیں گے کیا قرآن کے. تو اس لیے کچھ لوگ بڑے جوشیلے ہو
ہو کر کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو متاثر کریں کہ جناب یہ سائنس نے پروف کر دیا. سائنس پروف کرے نہ کرے, ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر بغیر پروف کے, اسلام بغیر پروف کے مانتے ہیں. اگر پروف سے مانگا یعنی کہ پروف اگر کل ایویڈنس نہیں دے سکے تو آپ بدل جائیں گے, نعوذ باللہ, تو ہم نہیں بدلیں گے. یہی ایمان کی تعریف ہے کہ کوئی آپ کو کوئی بھی دلیل دے کر دے, آپ کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو یہ پانی میٹھا نہیں دیا؟ اگر دیکھیے 3% ورلڈ واٹر میٹھا ہے, باقی آپ کو پتا ہے ورچوئل واٹر ہے. ورچوئل واٹر کی مثال کیا ہے؟ ہر انسان کے جسم میں 97% واٹر ہے, ہر جانور کے جسم میں 97% واٹر ہے. ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں نا, اس میں 1 پاؤنڈ واٹر لگتا ہے. یہ کپڑا وداؤٹ وجود ہے. ہر درخت کے لیے پانی چاہیے, ہر مخلوق کے لیے پانی چاہیے. یعنی ہماری غذا, ہمارا وجود, اگر ہوا میں پانی کی ایک نمی کی کیفیت نہ ہو تو وہ پانی ہم نہیں سانس نہیں لے سکتے. اور اگر بادل اٹھ کر کے ان کو پیوریفائی نہ کریں, اللہ تعالیٰ نے پوری سائیکل بیان کی سورہ بقرہ میں, انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا جب کریں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیر از لاٹ آف پانڈرنگ. اگر مسلم سائنٹسٹ مائنڈ سے دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک دیکھتے ہیں, اور ہم اس کو مسبب الاسباب کے اسباب کو پہچانتے ہیں. اسباب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اسباب جو میں نے تمہیں مہیا کیے ان کو استعمال کرو اور مجھے پہچانو. لیکن عبادت ہمیں مسبب الاسباب کی کرنی ہے, اسباب کی نہیں کرنی ہے. یہی شرک ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے اور ہمیں اس میں ایمان میں ثابت قدم فرمائے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فردر فرماتے ہیں, اگلی آیت سنیے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب پھر موضوع بدل گیا. آپ دیکھیے, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ انطلقوا إِلَى ظِلٍّ ذِي 3 شُعَبٍ لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. اچھا اب دیکھیے پھر موضوع بدل گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی ہے ان کے لیے جنہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا. اب قیامت کے منظر پھر دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے. انطلقوا, چل پڑو تم اس جگہ جس کا انکار کر رہے تھے. یعنی قیامت کے بعد تمہارا حساب کتاب ہوگا اور اس کے فیصلہ کا دن کے بعد تم کو جہنم کی طرف, جو کافر ہیں, یہ مسلمانوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, یہ کافروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو الی ما کنتم بہ تکذبون, اس کی طرف جس یہ جہنم کو جس کو تم انکار کرتے تھے. انطلقوا الی فی ظل فی 3 شعب. اب دیکھیے یہ بڑا عجیب سی آیت ہے, اور اس آیت کو پڑھ کر کے میں بڑا پریشان رہا. میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میں نے پھر کئی جگہوں پہ دیکھا تو پھر اس کی وضاحت تھوڑی سمجھ میں آئی. لیکن یہ واقعی ایک مستقبل کی منظر کشی ہو رہی ہے جو ہم ابھی نہیں سمجھ سکتے. یہ غور سے سمجھیں, یہ کافروں کے لیے ایک مستقبل کی منظر کشی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. قیامت ہم نے دیکھی نہیں, ہم نے قبر دیکھی نہیں, کیونکہ ہم تو قبر دیکھتے ہیں کہ جا رہا ہے لیکن اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں دکھ رہا. اور قیامت کے روز جب اٹھائے جائیں گے اور یہ سوال اور حساب کتاب ہوگا, فیصلہ ہوگا, ہمیں بتایا جا رہا ہے, ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, ہمیں اس بات کی احتیاط دلائی جا رہی ہے, لیکن ہم نے دیکھی نہیں. جب کیفیت ہوگی تو انسان بدل جاتا ہے. ابھی دیکھیے طوفانی برف گر رہی ہے, آدمی باہر نکلنے سے پریشان ہے. اس روز کیا معاملہ ہوگا دیکھیے. اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر آسانی فرمائے. سورہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انطلقوا الی ظل فی 3 شعب. اب تم چلو ان 3 گھاٹیوں کی طرف جو کہ شاخوں سے نکلی ہوئی, شعب شاخوں کی طرح سے, اور سائے ہیں. اب یہ 3 سائے کیا تھے؟ یہ 3 سائے کی تفسیر جو کچھ میں نے علماء کو سنا اور جو ان کو سمجھنے کی کوشش کی اور تفسیر پڑھی, اس میں اندازہ وہی ہے کہ جہنم جو ہوگی نا اس کے 3 شعبے ایسے نکلیں گے, اس میں سے شعلے نکل رہیں گے اور وہ دھواں بن کر کے سایہ بنا رہے ہوں گے, جس کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ سایہ ہے اس دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. حقیقت میں وہ ان کو دھوکہ ہو رہا ہوگا. وہ ایکچولی وہ دھواں ہوگا اس جہنم کی آگ کا جو 3 طرح کے ہوں گے اور ان میں شعلے بھڑک رہے ہوں گے. لا ذلیل ولا یغنی من اللہب, اور نہ ہی ان میں کوئی سایہ ہوگا اور نہ ہی ان میں کوئی بچانے والا ہوگا. وہ تو ایک لپیٹ ہوگی, شعلہ. لہب کہتے ہیں نا سورہ لہب میں, شعلہ, آگ کا شعلہ, اس طرح کی بات. انہا ترمی بشر لا کالقصر, اور اس میں قید کیے ہوئے چنگاری مارتی ہوئی آگ ہوگی, یعنی جہنم جو ہے وہ چنگاڑے مار رہی ہوگی. کانہم جملات صفر, اور یہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی آگیں ہوں گی کہ جو کہ
اونٹ کی جیسے پیٹھ ہوتی ہے نا، اونٹ کی پیٹھ کی طرح سے وہ پیلی ہوگی۔ اچھا یہ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا میں ڈفرینٹ آف ونڈز میں بتاؤں گا بھی آپ کو، 2 منٹ مجھے آپ دیے گا تو اس میں وضاحت کریں گے اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اونٹ کی مثال دی ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزوں کی مثال دی جا سکتی تھی، اونٹ کی مثال دی ہے کہ اونٹ ایک عجیب سا زرد رنگ کا اور سرخ رنگ کا اور سیاہ رنگ کے جانور ہے، اور جس کی پیٹھ کچھ ایک کوہان کے ہوتے ہیں، کچھ 2 کوہان کے ہوتے ہیں، اور وہ اس کی بڑی خوبی ہے قرآن میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کا جو بہترین جو پسندیدہ غذا ہے وہ سانپ کا کھانا ہے۔ جب وہ سانپ کو کھا لیتا ہے تو اس پہ زہر کا اثر جب ہوتا ہے تو اس کو شدت سے پیاس لگتی ہے، لیکن اگر اونٹ پانی کے پاس بھی چلا جائے نا تو وہ پانی نہیں پیتا تھوڑی دیر کے لیے، اس کا تکلیف ہوتی ہے، اس پہ روتا ہے اور پھر اس کے آنسو نکلتے ہیں آنکھ سے، اور جو وہ آنسو نکلتے ہیں اس آنکھوں میں ایک اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ایک جگہ بنائی ہے جس میں وہ رک جاتے ہیں پانی۔ تو جو حکیم لوگ ہیں وہ زمانے میں اس سے وہ پانی کو استعمال کرتے تھے ایز اے اینٹی ڈوٹ فار وینم، سانپ کے وینم کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سانپ پانی پی لیتا ہے، کافی عرصے تک کے کام کرتا ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے کوہان اس کی ایسی بنائی ہے کہ وہ اس کا ایک عجیب وجود ہے، جبکہ یہ ہاتھی سے اور گھوڑے سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے۔ یہ ایسی جگہ سفر کر سکتا ہے یعنی ڈیزرٹ میں جہاں پہ پیر نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے ناخن ہوتے ہیں لیکن اس کے پیروں کی اللہ تعالیٰ نے ساخت ایسی خاص بنائی ہے۔ اور دیکھیں عموماً سارے جانور سامنے کو کرتے ہیں، یہ اونٹ کی جو گھٹنا ہے وہ پیچھے کو مڑتا ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا ایک عجیب چال کا ڈھرن کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کی مثال دی ہے کہ جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے اس طرح سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا معاملہ ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہواؤں کا ذکر ہوا ہے نا، قرآن میں جن ہواؤں کا ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں ذرا سائنس اور قرآن کو ذرا کمپیئر کر لیتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ آج کل ہم کو سائنس کا بڑا شوق ہے، ہم لوگ سائنس کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے میٹرولوجیکل سائنس کو ونڈز کی سائنس کہا جاتا ہے، اسٹڈی آف ونڈز۔ اچھا اس میں جو ہے نا سائنس نے بتایا کہ قرآن میں جس کو بتایا گیا ہے ساتھ ساتھ فرٹیلائزنگ ونڈ، بیرن ونڈ یعنی نان فرٹیلائزنگ، ایسی ہوائیں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جن سے عذاب ہوتا ہے، جس سے برباد ہو جاتی ہیں چیزیں۔ پھر فرمایا یہ جو سائنس ہے ایک جس ہوا کو نام دیا ونڈز کو ڈولڈرمز جو ہیں ان کو سیزنگ ونڈز قرآن نے کہا گیا ہے۔ ٹریڈ ونڈز جن کو فیوریبل ونڈز قرآن نے کہا ہے۔ پریویلنگ ونڈز، اسٹرانگ ونڈز جن کو قرآن نے کہا گیا ہے۔ پولر ایسٹریٹیز، ایسٹرلائٹس، ایکسٹریملی کولڈ ونڈز ان کو کہا گیا ہے۔ پھر ہریکین جن کو کہا جاتا ہے قرآن میں اس کو ڈسٹرکشن ونڈ کہا گیا ہے۔ فائر ورلڈ جن کو فائر سائیکلون قرآن میں کہا گیا ہے۔ اور پھر یلو ونڈ جیسے ڈسٹی اسٹارم کچھ پارٹ میں جہاں پہ پاکستان اور مڈل ایسٹ کے جہاں پہ ڈیزرٹ لینڈز ہیں وہاں پر یہ ونڈز آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد سالوئنگ ونڈ جن کو ماؤنٹین اور ویلی میں جب پہاڑ میں آپ نے دیکھا جہاز گزرتا ہے نا پریشر چینج ہوتا ہے، یہ وہاں پہ چلنے والی ہوائیں ہیں، ان کو ماؤنٹین اینڈ ویلی ونڈز کہا جاتا ہے۔ پھر پائرو کلاسٹک ونڈ فلوز جن کو اسٹونی اسٹارم کہا جاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں پہ اس طرح کا عذاب نازل فرمایا تھا، تو یہ ان کا ذکر ہے۔ تو اس یہ ونڈز کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں جن کا اس سورہ میں ذکر ہے۔ قرآن میں تقریباً 39 ٹائمز ونڈز کا ذکر آیا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا آپ کو کہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے ہم نے 33 صورتیں پڑھی ہیں، ان 33 صورتوں میں 24 بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف مخلوق جو اپنی تخلیق فرمائی چیزیں ان کی قسم اٹھائی ہے، تاکہ لوگ انسان سمجھ سکے کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کے انبیاء اور رسول آئے ہیں، ان پہ ایمان لانا ہے، ان کا ادب اور اکرام کرنا ہے، اللہ کی کلام کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ کامیابی کا نسخہ ہے دنیا اور آخرت کے لیے۔ پھر پڑھتے ہیں اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ان آیات میں فرماتے ہیں ھذا یوم لا ینطقون، اس دن تم کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ منطق کہتے ہیں نا، انطق بولنے چال، ناطق کہتے ہیں نا جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی اس دن کافروں کو۔ ولا یؤذون لهم فیعتذرون، اور اس دن ان کو اجازت، اذن کہتے ہیں نا یؤذون، ولا یؤذون، اور ان کو اذن نہیں دیا جائے گا ان کے لیے یعتذرون، تاکہ وہ کوئی عذر پیش کریں۔ اس دن اللہ تعالیٰ عذر پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر فرمایا برائی ہے ان کے لیے جنہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا، خرابی ہے ان کے لیے جس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے، کیونکہ قریش کہتے
کہتے تھے ان کے ویسے میں نے پچھلی بار ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان پہ تو کئی طرح سے ان لوگوں کے عقائد تھے، لیکن آخرت کے بارے میں ان کے بڑے عجیب عجیب سے عقائد تھے، ان میں یہ دوبارہ اٹھنے والا عقیدہ نہیں شامل تھا۔ پھر فرمایا ھذا یوم الفصل، اور یہ دن ہے فیصلے کا، جمعناکم الاولین، اور ہم تم سب کے اگلے پچھلوں کو اس دن اللہ تعالیٰ جمع فرما دیں گے۔ حضور نے فرمایا 50,000 دن کے سالوں کے برابر کا وہ ایک دن ہوگا یوم القیامہ، تمام انسانیت جمع کر دی جائے گی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَأَكِيدُونِ، اور اس دن تمہارے لیے کوئی چال چلنے کی، داؤ چلانے کے لیے تم کو موقع نہیں ملے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اب پر سنتے ہیں اگلی آیت۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، اس آیت نمبر 41 میں ان المتقین فی ظلال عیون، اور اس دن مومنین جو تقوی والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور ان کو فروٹ بھی دیے جائیں گے، پھل فروٹ اور میوے کھا رہے ہوں گے، اور وہ جو کچھ چاہیں گے انہیں دیا جائے گا۔ اب دیکھیے موضوع بدل گیا، کلام چل رہا تھا شیطان اور کفار اور ان کے بارے میں، اب وہ مسلمانوں کی تعریف، یعنی ایک منظر ہے کافروں کا قیامت میں کیا ہوگا اور مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ آواز نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، آواز اب نہیں آ رہی، اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ بہت جی اب آ رہی ہے؟ ٹھیک۔ اچھا، وہ اسٹیریو میں نے بدل دیا تھا دوبارہ سے، چل بہت کم ہے۔ کم ہے؟ قرآن کی آواز آ رہی تھی؟ آہستہ سے۔ اچھا، اب بہتر ہے؟ کہا تھا اس کے بعد بس تھوڑی سی وہی آواز آئی تھی، اس کے بعد نہیں آئی۔ اس سے پہلے کچھ مس کیا، اس کے بعد مس۔ اچھا، اب آ رہا ہے؟ اب آواز آ رہی ہے؟ جی۔ اچھا چلے، میں اس کو ابھی سٹاپ کرتا ہوں شیئرنگ کو، تو شاید کلیئر ہو جائے۔ اب کلیئر ہے؟ اب تو اور کم ہو گئی ہے، لیکن بہت مدھم آتا ہے۔ بہت مدھم آ رہی ہے؟ میکسیمم والیوم پہ رکھا ہوا ہے میں نے۔ اب صحیح ہے؟ اب صحیح ہے؟ اچھا، آڈیو ایشوز، اٹ از می اور آل کینٹ ہیئر اینی مور۔ اچھا، اب آپ کو غالب بھائی اب تو آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں بالکل نارمل ہے۔ اچھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موضوع کو بدل دیا۔ دیکھیے آخری 10 آیتوں میں 8 آیتیں مومنین سے خطاب ہے، اور آخری 2 آیتیں جو 48 اور 49 جو ہیں وہ کافروں سے خطاب ہے، اور 7 آیتوں میں مسلمانوں سے، اور 3 آیتوں میں، جن میں سے 48 نمبر آیت جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، باقی یہ ساری مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب دیکھیے موضوع بدلا ہے کہ کافروں پہ تو کتنی عذاب اور کتنی پریشانیوں کا معاملہ ہوگا، لیکن مومنین کے لیے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، مومنین جو ہوں گے، جو تقوی والے لوگ ہوں گے، یعنی تقوی وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی وجود کے ہر وقت اس کانشیس ہوتے ہیں، جن کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو احساس رہتا ہے، وہ تقوی کی تعریف یہ بتائی کہ جس کو ہر وقت یہ بات کا خیال رہے انسان کو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ تو یہ اس میں فرمایا کہ جو متقی ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، جنت ان کے لیے وعدہ ہے، قیامت کے روز وہ امن میں ہوں گے اور وہ سایوں میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، لوائے حمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ
سایہ ہوگا اس میں ہوں گے، وعیون اور چشموں بھی ان کے پاس ہوں گے، تو پیاس کی شدت ان کو نہیں لگے گی، جہنم اور عذاب کافروں پہ ہوگا، مومنین پہ متقیوں پہ نہیں ہوگا، اور پھر ان کو میوے دیے جائیں گے اور وہ جو کچھ چاہیں گے اسی دن ان کو دیا جا رہا ہوگا اس میں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور انہیں کہا جائے گا پیو اور کھاؤ اور ہنیئا مزے لو، بما کنتم تعملون اس لیے کہ جو کچھ تم عمل کرتے تھے، اب عمل کی اجر میں ان کو یہ چیزیں دی جائیں گی، جنت جو ہے اللہ کے فضل سے ملے گی اور جنت کی نعمتیں اپنے عمل سے درجات میں ملیں گی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار اپنے درجات بلند کرنے کے لیے عبادات کرو، صدقات کرو، خیرات کرو، حسنات کرو، معاملات رکھو، دوسروں کے معاملوں میں مت پڑو، اپنا معاملہ بگاڑ کے مت رکھو، اللہ سے اپنا لو لگا کر کے رکھو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل رکھو، ایٹ لیسٹ اگر فزیکلی نہیں کر سکتے ہو تو نیت رکھو تاکہ ذہن تمہارا ہر بات پہ اس کی احتیاط کرے۔ یعنی دیکھیں ہم اگر گاڑی چلاتے ہیں تو ہم کبھی ریڈ لائٹ یوں نہیں بریک کرتے ہیں چاہے پولیس والا کھڑا ہو نہ ہو، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ مل سکتا ہے، یعنی اس خدشے سے کہ کوئی انسان ہمیں دیکھ سکتا ہے صرف خدشہ ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا، یہاں اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی واسطے ہم جب کبھی بھی کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو کہ اللہ کے حکم کی عزولی ہوتا ہے یا اللہ کے رسول کے احکام کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی احتیاط رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اور ہمارے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے دونوں لکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لکھ رہے، ابھی سورہ قاف میں ان کا ذکر آنے والا ہے اگلی سورت میں انشاءاللہ۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر دیکھیے اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، محسنین، محسن جو لفظ ہے وہ حسن سے نکلا ہے، حسن کا مطلب ہے خوبصورتی، یعنی ہم کوئی عمل کریں تو اس کو اتنی خوبصورتی سے کریں کہ اس میں حسن نکھار آ جائے، یعنی اگر کوئی پانی مانگے تو ہم اس کو پانی دیتے ہوئے نہ بولیں لو پانی پی لو گھٹک لو، اس کو ادب سے پانی دیں، اکرام سے پانی دیں، نہ کہ پانی دیں اور اس میں تھوک دیں، نہ پینے کے قابل نہ پھینکنے کے قابل، یعنی ایسا نہ عمل کریں کہ جس میں کراہت ہو جائے۔ تو جب کبھی کوئی خیر کا کام کریں تو اس کو اس حسن سے کریں کہ ہم اس بندے کے لیے نہیں کر رہے، رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اگر رضا ہمارے ہر سوچ میں رہے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر بولتے ہیں تو اچھا ہے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، اسی لیے کہا جاتا ہے جب بڑے بیٹھے ہوتے ہیں کھانا کھاتے وقت بچوں کے درمیان جب بیٹھیں تو کھانے وقت زور سے بسم اللہ پڑھ دیا کریں تاکہ بچوں کو بھی عادت پڑے کہ ہاں بسم اللہ کر لینی چاہیے کھانے کے وقت، جب کھانا ختم کریں تو بولتے ہیں الحمدللہ، اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے سنتے رہتے ہیں، یعنی ہم نے یاد ہے پاکستان میں بچپن میں ہمیں والدین نے اسلام نہیں سکھایا، ہم تو مسجد میں ہوتے تھے کوئی پکڑ کر کے ہمیں بولتا تھا اس طرح نماز پڑھ لو، اس طرح وضو کر لو، ہمارے وہاں مسجد میں مسلمانوں کی کیفیت ہوتی تھی، اب یہاں پہ مساجدیں بند پڑی ہیں اور ویسے بھی ہمارے یہاں زیادہ لوگ آتے جاتے نہیں ہیں، خصوصاً بچوں کا تو ابھی معاملہ مسجدوں میں جانے کا بہت ہی کم ہو گیا ہے، جو بھی وجوہات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچوں کو مسجد میں لانے کی اور مسجد سے بچوں کو قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جو اس وقت موضوع نہیں ہے ذکر کا، لیکن یہ کہ ہاں وہاں پہ ماحول تھا پاکستان میں مسلمانوں کا یا کسی بھی مسلمان ملک میں بچوں کو تعلیم ہو جاتی ہے، دیکھ لیتے ہیں، اگر بندہ بہت ایمان کا بھی نہیں ہے اس کے باوجود اس کی شادی ہو جاتی ہے، بیوی اس کو مومن کر دیتی ہے، اس کا ایمان بہتر کر دیتی ہے، اس کو اسلام میں رکھتی ہے، اگر عورت کا ایمان پکا نہیں ہوتا تو مرد اس کو لے لیتا ہے، مطلب ایک طرح کا ماحول ہوتا ہے جو مسلمان کا ماحول ہوتا ہے، گھریلو ماحول ہوتا ہے، ماحول اپنے علاقے کا ہوتا ہے، کمیونٹی کا ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی کہا گیا کہ قریب قریب رہیں، لیکن ہم جب قریب رہنے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اور معاملات بگڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو خوبصورتی سے کسی کا عمل کو کرتا ہے پھر اس کو پھر ہم اسی طرح کی جزا دیتے ہیں، پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے ان کے لیے جو اس دن کی قیامت کے روز کی انکار کرتے ہیں، کلوا وتمتعوا قلیلا ان کنتم مجرمون، تو کھاؤ پیو اور فائدہ اٹھائے، تحقیق ہے کہ تم مجرم، خرابی ہے برائیوں کے لیے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ یہ کلام کر رہے ہیں اس وقت کافروں سے، یعنی دنیا والوں سے، کلوا وتمتعوا، کھا لو اور تھوڑا سا منافع لے لو، قلیلم قلیلم انکم مجرمون، تم مجرم ضرور ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے غیر مسلمان جو دنیا میں دکھتے ہیں کہ ان کے حالات اچھے ہیں، ان کے معاملات اچھے ہیں، ان کی بڑی اچھی چل رہی ہے دنیا، اور ہم بولتے ہیں مسلمان ہمیشہ برائی کی حالت میں، مسلمان کبھی برائی حالت میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی امتحان میں ہوتا ہے۔ ہاں ہمارے برے ہرتوں کا برا آ جائے تو ملے گا ہی، جو صلہ آئے گا ہمارے سامنے، سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، سب سمجھدار ہیں، تو اس بات کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن کافروں کے لیے جب ایمان نہ ہو تو وہ دنیا کے فوائد اور دنیا کی کامیابی کو دنیا آخرت کی کامیابی سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی نہیں ہے۔ یہ ہم میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ جناب میں ذرا تھوڑے اچھے حالات کہوں تو مجھے یہ مولویوں سے، یہ مذہبی لوگوں سے، یہ چھوٹے لوگوں سے، کم تر لوگوں سے معاملات نہیں رکھنے چاہیے۔ حضرت علی نے بڑا خوبصورت قول فرمایا، آپ نے کہا کہ اگر عقل مند ہونا کامیابی کی نشانی ہوتی تو تمام مخلوقات جو کہ عقل نہیں رکھتی ہیں وہ بھوکی مر جاتی ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس عقل نہیں ہے، معذور ہیں، وہ بھی زندہ نہیں رہتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ خود اپنا خیال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتا ہے، زندہ رہتے ہیں۔ ابھی میری ایک مریضہ ہے جس کے تقریباً 2 یا 105 سال کی عمر تھی، ابھی اس کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ
زندگی دینے والا ہے. جب اس کی کوئی اس کی بیٹی تھی ایک، اس کو الزہائمر تھی، وہ بیٹی بھی خیال نہیں کر سکتی، وہ نرسنگ ہوم میں کوئی پچھلے 5-7 سالوں سے رہ رہی. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ہر کا خیال کرنے والا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو. اللہ تعالیٰ مالک ہے ساری کائنات کا، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. ہم یہی سوچے رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہتر کر دیں. ہمارے پاس فرعون کی اور حامان کی اور شداد کی مثالیں موجود ہیں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی موجود ہیں، مغل بادشاہوں کی موجود ہیں، جن کی اولادیں آج کلکتہ میں چائے بیچ رہی ہیں، یا فرعون کی نسلوں کا پتہ نہیں. اور اب کے کہا جائے کہ حضور کے جو دشمن تھے ولید اور مغیرہ اور یہ تمام جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. آج کوئی بھی فخر سے ان کی نسل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. آج کوئی بھی نہیں کہتا میں فخر سے کہ میں یزید کی اولاد ہوں، نعوذ باللہ. ہر ایک آدمی کہتا ہے فخر سے کہ میں حسین کی نسل سے ہوں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت دینے والے ہیں، زندگی دینے والے ہیں، خیر الرازقین ہیں. اور موت زندگی تو ہے اور موت آنے والی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، یعنی دیکھیے ڈرانے کے بعد بتا دیا برائی ہے ان کے لیے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكُعُونَ، جب ان سے کہا جائے گا اس دن کے رکوع کرو، جیسے ہم سے آج کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جی نماز پڑھنے، تو کہتے ہیں جی یار نماز پڑھیں آپ، ہم تو کر لیں گے، ہمارا معاملہ اللہ سے چل رہا ہے. اس قسم کے ہمارے یہاں لوگ بڑے تکبر سے بولتے ہیں ایسی جملے. میں نے خود بھی سنا ہے، اور اب میرا خیال ہے ہم سب نے تجربہ کیا ہے کہ جب کسی کو نماز کے لیے بلا تو کہتے ہیں نہیں آپ پڑھ لیں، ہم پڑھ لیں گے بعد میں. اس طرح کی چیزوں کی احتیاط کرنا چاہیے. دعوت ضرور دیں، لیکن آپ کسی سے آپ کو وجہ ہے آپ ابھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس کی اب معذرت کی اپنی جگہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے اس دن کہا جائے گا نا رکوع کرو، وہ اس دن رکوع نہیں کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا رکوع اور سجدہ کرنے سے انکاری کری. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اس عذاب کی وجہ سے ان کو رکوع کرنے کی توفیق نہیں، ان کے گھٹنے جو ہیں وہ جوڑ دیے جائیں گے اور وہ بیٹھ نہیں کر سکیں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے ان کے لیے جنہوں نے انکار کیا روز محشر کا. پھر فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب دیکھیے یہ آیت جو ہے نا، یہ خدا کی قسم لگتی ہے سینے پہ جا کر. اگر ایمان کی حالت میں ہو نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس قرآن کے بعد ائی حدیث فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس کے بعد تم پھر کس بات پہ ایمان لاؤ گے. اللہ تعالیٰ یعنی تڑپ کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ اس میں کتنی محبت ہے اور کتنی خلوص سے بندے کو اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے یہ قرآن میں اتنی خوبصورتی سے فرما رہے ہیں. اگر تم اس قرآن پہ ابھی بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اس کے بعد کس چیز پہ ایمان لاؤ گے. یعنی اس آیت کو پڑھنے کے بعد تو آدمی سجدے میں گر جائے اور توبہ کرے اور رونے لگے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی عزت دی، اتنا اکرام دیا، تو نے مجھے یہاں پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس قرآن کے سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو پھر تم کس چیز پہ ایمان لاؤ. اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اس میں خطائیں کوتاہیاں لغزشیں ہم سے زندگی میں ہوئی معاف فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پہ دائم قائم فرمائے، ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانیت کی مغفرت فرمائے، تمام بنی نوع انسان پہ رحم فرما، سب کو اسلام پہ داخل فرما اور اہل اسلام کو عمل کی توفیق عطا فرما اور عمل میں خلوص و اخلاص پیدا فرما. قیامت تک آنے والی نسل کو اسلام پہ قائم فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما. روز محشر کی رسوائی اور برائی سے ہمیں اپنی پناہ عظیم عطا فرما. روز محشر حضور کی لواء حمد کے نیچے جگہ عطا فرما، شفاعت کبریٰ عطا فرما، عرش کا سایہ عطا فرما. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ صراط کی منزل کو آسان فرما، حوض کوثر سے حضور کے ہاتھوں سے پانی پلانے کی توفیق عطا فرما اور جنت الفردوس الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس الاعلیٰ میں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس الاعلیٰ میں اپنا اور اپنے حبیب کا قرب و جوار عطا فرما. اور اس مسجد اور اس کمیونٹی کو جو اس میں شامل ہیں، جو سننے آتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جن پہ اس میں کوئی خطے ہو تو ان کی ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہمارے کوئی دلوں میں وسوسے ہوں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وسوسے پاک فرما اور ہماری ایمان کو ثابت قدمی عطا فرما اور رزق حلال وسعت و برکت سے عطا فرما. تمام انسانیت کو بیماریوں سے، وباؤں سے پناہ عظیم عطا فرما. جو مسجد کی کمیونٹی کے لوگ جن کو اس وقت کووڈ کا انفیکشن ہو گیا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور تمام انسانیت کو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما. اس ملک کے لوگوں نے ہمیں یہاں رہنے کی جگہ دی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حق میں ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، ان کو اسلام پہ شامل فرما، ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو اپنی پناہ عطا فرما، اسلام میں داخل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.